یس کم ان۔ دروازہ ناک کرنے پر فرحاد کی آواز آئی تو وہ دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کھولتی اندر آ گئی۔ فرحاد اپنی کرسی کے بجائے صوفے پر تھوڑا سا آگے ہو کر گھٹنوں پر کونیاں رکھے اور بازوؤں کو سیدھا کیے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھا تھا۔ وہ اندر آتی فارا کو دیکھنے لگا جو اس کے پاس آنے کے بجائے ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ یہاں آؤ، فرحاد نرمی سے بولا تھا، لیکن فارا سنی انسنی کر کے وہیں کھڑی رہی۔ سر جھکا ہوا نہیں تھا لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں اور صرف چہرے پر ناپسندیدگی کا تاثر ابھرا تھا۔ غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ فرحاد کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگی تھی۔ اس کی جانب رخ کرتا فرحاد اب صوفے کی پشت پر کونی رکھ کر مٹھی بند کر کے اس پر چہرہ ٹکا چکا تھا اور فارا کا پارا مزید بڑھ رہا تھا۔ صبر کے گھونٹ پر گھونٹ پی رہی تھی وہ۔ ٹک ٹک ٹک۔ روم میں اتنا سناٹا ہوا کہ گھڑی کی سوئی بڑھنے کی آواز تک سنائی دینے لگی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں کچھ بھی کروں تم وہاں سے نہیں ہلوگی، کچھ بھی کروں۔ فرحاد گہری سانس بھرتا اٹھا تھا۔ اس کی بات پر فارا نے تیکھے انداز میں اسے گھورا تھا۔ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ فرحاد اس کے پاس آیا اور اس کے بالکل سامنے ٹیبل سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ اطراف پر رکھے کھڑا ہوا۔ 2 قدم کا فاصلہ تھا درمیان میں۔ آپ کے فارا نے اس پر نظر ڈالنے سے گریز کیا، لیکن چہرے کی ناگواری چیخ چیخ کر دکھائی دے رہی تھی۔ فرحاد کی نظریں اس کے چہرے پر بلا جھجک پھسل رہی تھیں۔ چہرے پر میک اپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صاف شفاف آنکھیں گہرے براؤن رنگ کی تھیں جو اس وقت کچھ لال گلابی سی ہو رہی تھیں۔ مناسب اٹھی ہوئی ناک، نیچے بھرے بھرے سے ہونٹ، نچلا ہونٹ اوپری والی کی نسبت زیادہ گلابی تھا۔ رنگت پہلے سے ڈھلی ہوئی تھی لیکن کچے پیلے رنگ کی شلوار قمیض میں نکھر رہی تھی۔ بال نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ دوپٹہ سر پر تھا۔ نظریں پھسل کر ہاتھ تک گئیں تو معلوم ہوا غصے کو قابو رکھنے کے لیے مٹھیاں خوب سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، رشتہ تو ایسا ہے دونوں کے بیچ کہ ایسی صورتحال کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ فرحاد اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا بولا۔ وہ اب ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال رہا تھا۔ بیٹھو اور پانی پیو۔ نرمی سے اسے دیکھتا ہوا وہ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا کر بولا۔ اتنا غصہ کرنا اچھی بات نہیں۔ فارا یوں ہی کھڑی رہی، نہ ہی ہاتھ بڑھایا اور نہ ہی بیٹھی۔ فرحاد نے گہری سانس بھری۔ فون کی گھنٹی بجی تو فرحاد پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور فون اٹھانے کو گھوم کر ٹیبل کی دوسری طرف گیا۔ فارا نے سکون کی سانس لی۔ اس دوران اپنے آپ پر بے انتہا غصہ آیا۔ وہ اس نوکری کے لیے دوبارہ آئی ہی کیوں؟ فرحاد دوسری جانب رخ کیے فون پر بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے تک، وہ گھڑی دیکھتا بولا۔ رخ ہنوز دوسری جانب تھا۔ فرا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ ٹیبل سے گلاس اٹھاتی کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ بھاڑ میں جائیں سب، اس نے نخوت سے سوچا۔ اوکے۔ وہ فون رکھ کر اس کی طرف پلٹا۔ میں تمہیں اکاؤنٹس میں شفٹ کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ فارا اس کی بات سمجھی نہیں۔ کیا مطلب کیا؟ کوئی مشکل بات کہی میں نے؟ فرحاد ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ میرا مطلب ہے کیا یہ بطور سزا ہے؟ فارا کے ماتھے پر لکیریں اکٹھی ہوئیں۔ بطور سزا نوکری سے نکالا جاتا ہے، نہ کہ آپ کو پروموشن کی جاتی ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ پروموشن؟ فارا الجھی۔ کچھ اور چاہیے کیا؟ فرحاد کا لہجہ سرسری ہو کر بھی فارا کو نہ جانے کیوں معنی خیز لگا، جیسے وہ کوئی حکم کرے بس اور وہ اسے پورا کر دے گا۔ اپنے محسوسات کو فارا نے خود جھٹکا۔ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہونا خطرناک ہوتا ہے۔ اپنی سوچ پر وہ خود تنزیہ ہوئی۔ فرحاد اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ سر جھٹک کر بولی تو فرحاد فوری بولا۔ نہیں۔ فارا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا؟ فرحاد سوالیہ انداز میں کندھے جھکاتے ہوئے اس کی طرف جھکا، اتنا کہ فارا کو بے اختیار پیچھے کرسی کی بیک کے ساتھ لگنا پڑا۔ وہ حیران و پریشان ہوتی اسے اپنی جانب جھکے ہوئے دیکھنے لگی، جو خاموشی سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں یہ فاصلہ بھی ختم کر دوں تو تم کچھ نہیں کر سکتی نا؟ کرسی کی دونوں طرف ہاتھ رکھ کر فرحاد اور نزدیک ہوتا اس کے کان میں بولا۔ لہجہ سرکوشی بھرا تھا۔ فارا کو سکتا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی ایسی کسی بات کا جواب نہیں دے گی جس کا حوالہ ماضی سے جڑا ہو۔ جو ہوا تھا وہ اسے بھول بھلا کر آگے بڑھی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ تب دوسرا فریق بھی تو یہی چاہتا تھا۔ اسے لگا وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ بے بس ہے۔ اسامہ کی حرکت پر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے فرحاد جو کہہ رہا تھا اس پر بھی غصہ آیا تھا، لیکن ابھی فرحاد کا اس انداز اور بات کا جو بھی مقصد تھا وہ فارا کو دکھی کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے تھے۔ اسے بے بسی اور حدت کے ملے جلے احساس نے زخمی کیا تھا۔
فرحاد اپنی بات کہہ کر جواب کے لیے ہنوز اسی پوزیشن میں جھکا اسے دیکھ رہا تھا جب اس کی جھکی آنکھوں پر سائے کیے پلکوں کی اور سے آنسو پھسلا تھا۔ وہ چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ گئی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ آنسو کو قابو نہیں کر سکی، اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نوکری کے لیے راضی ہوئی تھی کہ وہ اسے کمزور اور بزدل نہ سمجھے۔ جانتی تھی کہ اندر سے تو وہ کھوکھلی ہی ہے، لیکن ظاہر کبھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ فرحاد اس کو روتے دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اپنی بے اختیاری کی وجہ فرحاد کو خود سمجھ نہیں آئی تھی۔ رات کو جو فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد یہ سب کرنا، اس نے سوچا کہ اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن وجہ کیا دے کہ وہ مذاق کر رہا تھا؟ کیا واقعی مذاق تھا یہ؟ فرحاد نے دیکھا وہ دوسری جانب چہرہ کی اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے بار بار صاف کر رہی تھی، لیکن آنسو نکلے ہی آ رہے تھے۔ بنا کوئی بات کیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ فارا کو کچھ وقت لگنا تھا خود کو سنبھالنے میں۔ یہ عقدہ تو بعد میں کھلا کہ ماں جان اسے جھوٹ بول کر لائی تھیں۔ آسماں جن کے پاس ٹھہری تھی غریب رشتہ دار تھے، رشتہ کیا تھا معلوم نہیں۔ ماں جان نے ان کو پیسے دے کر بہت سی وجوہات بتا کر بچی کو ان کے پاس چھوڑا۔ وہ لوگ غریب تھے، ان کے سامنے خاموش رہے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا بچی کی انہیں کوئی فکر نہیں، کل کی مرتی آج مر جاتی۔ اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ اس کی غلطی بھی معاف کرتی، اس کی زندگی کی اتنی فکر تھی، جانتی تھی کہ یہاں کبھی نہیں رہ پائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بن گئی تھی، اکلوتی تھی، جگر کا ٹکڑا۔ ان کے ہوتے ہوئے ساری عمر کیسے گزار دیتی یہاں۔ اسے کیوں لائی ہو؟ فارا کے نانا لیاقت علی کمرے میں آتے ہی برسے۔ باہر نوکروں کی موجودگی میں بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، معاف کر دیں اسے۔ 1 سال اس نے آپ کی ناراضگی سے ہی ہے، اس چھوٹے سے گھر میں رہی۔ معاف کر دیں اسے، بیٹی ہے ہماری، نہ سمجھ نادان تھی، معاف کر دیں اسے۔ زہرا بھی واقعی گھٹنوں کے بل جھک گئیں اور لیاقت علی کی پاؤں چھو کر گڑگڑا کر رونے لگیں۔ لیاقت علی نے جیسے ضبط کیا وہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتے ان کا بیٹا ثاقب علی دروازہ کھولتا اندر آیا۔ وہ غصے میں تھا، ورنہ ماں باپ کے کمرے میں اجازت کے بنا کبھی نہیں آتا تھا، لیکن اندر آ کر ماں کو زمین پر بیٹھے اور روتے دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ اٹھیں اماں جان، مت کریں یہ سب۔ ثاقب کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کتنا ضبط کیے تھا۔ زہرا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اٹھاؤ اپنی ماں کو، لیاقت علی تھکے انداز میں کہہ کر کرسی پر بیٹھے۔ ثاقب بڑھ کر ماں کو اٹھانے لگا اور انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے دیکھا ہے اسے ثاقب، میں نے دیکھا ہے اسے۔ بیٹا معاف کر دے اپنی بہن کو، اپنی ماں کے لیے، میری بات مانتا ہے نا تو؟ وہ ثاقب کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اماں جان، کر دیا معاف، لیکن اس سے آگے اور کچھ امید مت رکھیے گا۔ ثاقب نظریں چراتا بولا۔ لیاقت علی بیٹے کی حالت سمجھ رہے تھے۔ ان کی تربیت میں واقعی کوئی کمی نہ تھی، کمی آسماں میں تھی، اس کی نیت میں، جو اس نے ان کو بھی انگاروں میں جلایا اور خود بھی اپنی زندگی برباد کی۔ ٹھیک ہے ثاقب کی ماں، تم اسے لے آئی ہو تو تمہاری عزت رکھتا ہوں، لیکن اسے کہنا مجھے کبھی مت بلائے۔ میں اسے معاف کر بھی دوں، لیکن اب مجھے یہ چاہت نہیں کہ وہ مجھے باپ بلائے۔ میری عزت مان کو روندے ہوئے سے سوچنا چاہیے تھا کہ میں وہی باپ تھا جس نے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، اور اس کی گواہ تم بھی ہو کہ ہم نے ثاقب سے لاپرواہی برتی، لیکن اس سے کبھی نہیں۔ یہ سب باتیں مان ٹوٹنے کے بعد اب میرے لیے وہ ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، آواز مضبوط تھی، ذرا لڑکڑاہٹ نہ تھی۔ اور بچی، اس کا کیا ہوا؟ اب کہ انہوں نے اپنی بیگم کی جانب دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بچی چھوڑ آئی ہے، کہتی ہے وہ کیوں اس کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرے، جب اس کے باپ… وہ رک رک کر بتانے لگیں۔ بس زہرا بی بی، بس! انہوں نے روبدار آواز میں انہیں ٹوکا تھا۔ اور تم نے اس کا ساتھ دیا اس میں؟ کیسی؟ لیاقت علی نے بمشکل خود کو سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ مجھے ثاقب سے کچھ بات کرنی ہے، آپ باہر جائیے۔ روبدار آواز میں لا تعلقی تھی۔ زہرا بھی کٹ کر رہ گئیں۔ یہ ان کے لیے شرمندگی تھی کہ ان کے شوہر نے کبھی ایسی بات نہ کہی تھی۔ بیٹے کے سامنے کمرے سے جانے کا سن کر وہ پانی پانی ہو گئیں۔ بابا جان، آئیے ہم اسٹڈی روم میں چلتے ہیں۔ ان کی تربیت میں واقعی کمی نہ تھی۔ بیٹے کو ماں کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ صحیح کرتے ہو ثاقب علی، میری ماں ہوتی تو میں بھی اسے شرمندہ نہ دیکھ سکتا۔ اٹھتے ہوئے وہ بیٹے سے پہلے باہر نکلے تھے۔ ثاقب سر جھکائے ان کے پیچھے نکلا۔ زہرا بھی کو شدت سے احساس ہوا وہ بیٹی کی جنگ تو جیت گئی تھیں، لیکن شوہر کو ناراض کر بیٹھی تھیں۔ ٹیبل پر پڑی ٹیشو باکس سے ٹیشو لے کر اپنا چہرہ صاف کیا اور باہر آئی، اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ فی الوقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بسمہ پریشانی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟
کچھ نہیں، وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی تاکہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ روئی ہے۔ اچھا، بسما مطمئن تو نہ ہوئی لیکن اسے اور کچھ پوچھنا مناسب نہیں لگا اور واپس چلی گئی۔ فارا بھی کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ دور سے اسامہ اس کا بجھا بجھا انداز دیکھ کر خوش ہوا۔ فارا کو دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی خوب تاش لی گئی تھی۔ بہت ہوشیار بنتی ہے۔ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ لنچ بریک میں فارا کو بسما نے زبردستی اٹھایا۔ آؤ میرے کیبن میں چلتے ہیں۔ اس کے اسٹارٹ پر فارا اپنا بیگ اٹھاتے اس کے ساتھ ہوئی۔ دماغ ہنوز سوچوں میں الجھا تھا۔ خیر، آج کا دن گزر گیا۔ بسما کو تھوڑا کام تھا، اسے لیٹ جانا تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے۔ فارا اپنا بیگ اور چیزیں پکڑتی لفٹ کی جانب گئی۔ لفٹ کو اوپر آنے میں وقت لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ پل بعد فرحاد بھی لفٹ کے انتظار میں آ کر کھڑا ہوا۔ فارا نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ فرحاد نے دیکھا وہ اسے رخ موڑ چکی تھی۔ لفٹ اوپر آئی جو خالی تھی۔ اسے تاکہ فرحاد لفٹ میں جائے اور وہ پہلے چلا جائے۔ دوبارہ لفٹ جب اوپر آتی تو وہ پھر چلی جاتی، لیکن فرحاد بھی آگے نہ بڑھا اور لفٹ بند ہو کر نیچے چلی گئی۔ فارا کو اب غصہ نہیں، رونا آیا تھا۔ وہ پلٹ کر سیڑھیوں سے جا سکتی تھی، لیکن خود کو مزید کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگا بچکانہ حرکت ہوگی۔ اس نے پھر لفٹ کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد لفٹ اوپر آئی اور اسی وقت آفس سے 2 اور لڑکے بھی آ گئے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ پہلے فارا اندر گئی، پھر فرحاد، اس کے بعد وہ 2 لڑکے۔ لفٹ ابھی ایک منزل ہی نیچے آئی تھی کہ رک گئی اور ایک انکل آنٹی بھی اندر آ گئے۔ لفٹ کے باقی افراد کو تھوڑا تنگ ہونا پڑا۔ فارا 2 لڑکوں کے بیچ تھی اور فرحاد انکل آنٹی کے بیچ تھا۔ یوں وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ فرحاد تو فارا کو دیکھ رہا تھا، لیکن فارا نے ذرا بھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ اوہ، میں پیپر تو اوپر بھول گئی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ لفٹ 2 منزل نیچے ہی آئی تھی جب آنٹی حواس باختہ لہجے میں بولی اور انکل نے واپس اوپر والے فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ دوبارہ اوپر کو جانے لگی۔ وہ دونوں لفٹ کے دروازے کے قریب ہوئے۔ فارا کو پیچھے ہونا پڑا۔ وہ پیچھے ہوئی لاشعوری فرحاد کے پاس ہو گئی اور اس دوران بھی فرحاد کی نظریں اسے بار بار خود پر جمی محسوس ہوئیں۔ لفٹ کے رکنے پر انکل آنٹی عجلت میں باہر نکلے تو 2 لڑکیاں جو لفٹ کے انتظار میں تھیں اندر آ گئیں۔ لفٹ پھر نیچے کی جانب جانے لگی اور اس بار شکر ہے گراؤنڈ فلور پر ہی آ کر رکی تھی۔ فارا نے دیکھا کہ ان میں سے ایک لڑکی بار بار فرحاد کی جانب دیکھ رہی تھی اور جان بوجھ کر سستی سے باہر نکلی تاکہ فرحاد کے ساتھ باہر نکل سکے۔ فارا سر جھٹک کر بس اسٹینڈ کی جانب جانے لگی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ فرحاد کی آواز پر وہ رکی۔ ہاں، کیا تم سب کو ڈراپ کرتے ہو؟ فارا اس بار اسے نظر انداز نہ کر سکی اور پلٹ کر طنزیہ انداز میں بولی۔ نہیں۔ اس کے پرسکون جواب دینے پر فارا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن مجھے لفٹ لینے کی عادت نہیں ہے، وہ سرد مہری سے بولی۔ اچھی عادت ہے، ڈالنی بھی نہیں چاہیے، وہ زمانی انداز میں بولا۔ فارا خاموش ہو کر الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اندازہ لگانا چاہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن فرحاد کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے اور کچھ اندازہ نہ ہوا۔ ہاں، پر اس کی آنکھوں کی چمک واضح تھی اور وہ کہاں کی اتنی کھوجی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر پلٹ کر جانے لگی۔ فرحاد کی نظریں اسے دور تک دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ اوجھل ہو گئی۔ اگلے دن اسامہ پھر ویسے ہی فارا کو زج کرنے لگا تھا۔ جانے اسے فارا سے کیا پرابلم تھی۔ روٹین سے سب اپنے کام میں مصروف تھے جب اسامہ فارا کی طرف ایک فائل لے کر آیا۔ مس فارا، اس فائل میں پچھلے منتھ کی جو پے ڈیٹیل ہے کمپیوٹر سے ٹیلی کر کے مجھے ابھی دیجیے۔ میں کام کر رہی ہوں، مجھے ابھی متین صاحب کو فائل دینی ہے۔ اسامہ صاحب، وہ اپنا لہجہ نارمل رکھ کر مصروف سی بولی۔ میں بھی آپ کو کام ہی بتا رہا ہوں۔ اسامہ اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لایا۔ ارے اسامہ، کیسے ہو؟ فارا نے جواب دینے کے لیے بھی منہ کھولا ہی تھا کہ ایک لڑکی ان کی طرف آئی۔ فارا نے پہچان لیا یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن فرحاد کے ساتھ تھی۔ ردا، تم؟ اسامہ کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ ہاں میں، بتایا نہیں، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک، تمہارے سامنے۔ مس فارا، پہلے جو فائل میں نے دی ہے اسے کمپلیٹ کریں اور مجھے جلدی چاہیے۔ آؤ ردا، میرے کیبن میں چلتے ہیں۔ ردا جو فارا کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اسامہ کے کہنے پر اس کے ساتھ ہوئی۔ فارا نے فائل زور سے ٹیبل پر رکھی۔ اس دن تو نہ وہ لنچ کر سکی بلکہ آفس ٹائم ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد بھی کام کر رہی تھی۔ باجی، آپ کا کام ہے ابھی اور؟ اشفاق اس کے پاس کھڑا بولا۔ ہاں، بس تھوڑا سا رہتا ہے۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی، مجھے شادی پر جانا تھا، یہاں 6 بجنے والے ہیں، گھر جاتے جاتے بھی ٹائم لگنا ہے، میری بھانجی کی شادی ہے، بہت لیٹ ہو جاؤں گا جی۔ ٹھیک ہے اشفاق، بے فکر ہو کر جاؤ، میں آفس بند کر دوں گی۔ فارا اس کی بات کا نقطہ نظر سمجھ گئی تو وہ مسکرا کر اسے مطمئن کرتے ہوئے بولی۔ بہت مہربانی باجی، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ ممنون انداز میں بولا۔ آمین، فارا کہتے ہوئے کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ باجی، باقی سب لائٹس آف کر دی ہیں میں نے، آپ کی اور راہداری کی چل رہی ہے بس۔
बस आप बाहर से अच्छी तरह लॉक लगा देना, बाकी चाबियाँ मेरे पास ही हैं, मैं सुबह आ जाऊँगा। जाते जाते इशफाक फिर उसके पास आया। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं भी 10 मिनट तक निकलने लगी हूँ। फारा के कहने पर वो मुतमिन होता सर हिलाकर चला गया। फारा भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। आज फरहाद ऑफिस नहीं आया था। एक तरफ से सुकून था तो उसामा ने दिन ख़राब कर दिया। कंप्यूटर ऑफ करते हुए वो सोच चुकी थी कि वो कल उसामा के बारे में बात करेगी। वो नौकर नहीं थी उसकी जो बिला वजह उस पर हुक्म चला रहा था। तुम अभी तक यहीं हो? एकदम आवाज़ आने पर फारा डर गई। गई क्यों नहीं? फरहाद तशवीश से घड़ी की जानिब निगाह डालते बोला। शौक हो रहा था मुझे अकेले ऑफिस में बैठकर पार्टी करने का, इसलिए। वो चिड़ी थी। फारा वैसे भी अब निकलने ही लगी थी, चीज़ें सब समेट चुकी थी। ओह, अच्छी बात है, खुश रहने के लिए ज़रूरी है इंसान अपने लिए वक्त निकाले, लेकिन जब ऑफिस टाइम 5 बजे तक का है तो 6 बजे तक तो 5 बजे तक का है, इतना लेट नहीं रुकना चाहिए। फरहाद की बात पर उसने लब भींच कर उसे देखा। क्या अब मैं जा सकती हूँ? बैग पकड़कर वह बेदारी से बोली। रुको, मैं फ़ाइल लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। वो कहकर पलट गया। फारा ने उसकी पश्त को घूरा। इकट्ठे चलते हैं। वो उसकी नकल उतारती बाहर की तरफ जाने को पलटी। अभी कुछ कदम ही गई थी कि शीशा टूटने की आवाज़ आई और साथ ही फरहाद की कराह भी सुनाई दी। फारा आवाज़ पर परेशान हुई वहीं रुक गई। आ उसे फिर फरहाद की कराह सुनाई दी जो पहले से ज़्यादा बुलंद थी। उसके कदम बेख्तियार कमरे उस तरफ अंधेरा था। कमरे के अंदर फारा को कुछ नजर न आया। फरहाद, फारा ने घबराकर उसे पुकारा। फारा, फरहाद की तकलीफ भरी आवाज़ वो मुश्किल निकली थी। हाँ, कहाँ हो? लाइट ऑन करो जल्दी, वह मुश्किल बोल रहा था। हाँ, फारा मोबाइल निकालने लगी लेकिन जल्दी में उसका मोबाइल ना मिल रहा था। जल्दी करो, फरहाद कराह कर बोला। मैं मेन स्विच ऑन करके आती हूँ। फारा जल्दी से कमरे से बाहर गई। बाहर फिर भी हल्की सी रोशनी थी। वो भागकर मेन स्विच तक गई, जल्दी से लाइट्स ऑन की। अंधेरा पल में रोशनी में बदला, जैसे अचानक दिल निकल आया हो। वो जल्दी से फरहाद के कमरे तक गई। दरवाजे से अंदर जाते ही उसे रुकना पड़ा। कांच बिखरा हुआ था। फरहाद नीचे बेतरतीब सा सोफे से टेक लगाए निढाल बैठा था। एक हाथ बाएं पहलू पर रखा था जहाँ से खून निकल रहा था। शर्ट सारी खून से भर चुकी थी। फारा हैरानगी और परेशानी समेत फटी आंखों से सब देख रही थी। फारा, मोबाइल निकालकर ड्राइवर को फ़ोन करो, वो नीचे ही है। वो तकलीफ से हाँफ रहा था। फारा, उसे अपनी जगह पर हनूस जमे देखकर वो चिल्लाया। फ़ोन निकालो। फारा होश में आती हड़बड़ा गई। कौन सा? मेरा, इस तरफ पॉकेट में है। तुम्हारे भरोसे रहा तो मर जाऊंगा। फरहाद को उसकी बेतवज्जी पर गुस्सा आया। वो तकलीफ से मरा जा रहा था। ध्यान से। उसकी बात पर फारा जल्दी से उसके करीब आई। कांच बिखरा पड़ा था। फरहाद बेख्तियार बोला। फारा उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर ऑन करने लगी तो लॉक लगा था। कोड क्या है? उसने सवालिया नज़रों से फरहाद की जानिब देखा। रफ़ीक नाम से सेफ होगा नंबर। 5 नंबर का कोड बताकर फरहाद ने कहा तो वो जल्दी से नंबर ढूंढने लगी। हेलो ड्राइवर, जल्दी से ऊपर आओ ऑफिस में। मैं कौन हूँ ज़रूरी है पूछना? ऊपर आओ जल्दी से। आ रहा है। क्या कांच अंदर तक गया है? फारा ने देखा उसका हाथ खून से भर चुका है। हाँ। वो आंखें बंद करता उसके कंधे पर ही सर रख गया। फारा को अजीब सा महसूस हुआ। 5 मिनट के अंदर ही उसे किसी की आवाज़ आई। यकीनन रफ़ीक ही था। यहाँ अंदर कमरे में, फारा ऊंची आवाज़ में बोली तो वो आवाज़ के ताक़ुब में अंदर पहुँच ही गया। क्या हुआ साहब को? वो भी हैरान और परेशान सा रह गया। रफ़ीक, जल्दी करो, हॉस्पिटल लेकर जाना है। फारा बोली तो वो जल्दी से आगे बढ़ा। कैसे हुआ साहब ये? वो फरहाद को सहारा देकर उठाते हुए बोला, लेकिन दर्द की शिद्दत से फरहाद से बोला ना गया। फारा ने भी एक तरफ से इसे पकड़कर सहारा दिया। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। रफ़ीक ने फरहाद को पूरा अपने सहारे किया तो फारा ने जल्दी अपना बैग उठाया। फरहाद का मोबाइल भी अपने बैग में रख लिया। बाहर जाकर लिफ्ट का बटन दबाया। इतनी देर में रफ़ीक फरहाद को सहारा दिए ले आया। फरहाद अपने दांतों को सख्ती से भींचे हुए था। चेहरे की रंगत जर्द हो रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। इतने में फारा भी ऑफिस बंद कर आई। गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते फरहाद में हिम्मत ना बची थी। रफ़ीक ने उसे पीछे बिठाया। बीबी, आप साहब को पकड़ कर बैठें। फारा सर हिलाती फरहाद के करीब बैठ गई। दर्द फरहाद की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। फारा ने उसका हाथ पकड़कर सहलाया। फरहाद ने आंखें खोलकर फारा को देखा जिसकी नज़रें बेताबी से रास्ते पर जमी थीं। फरहाद ने उसका हाथ मजबूती से थामा। हाथ पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। फारा ने फरहाद की जानिब देखा तो वो आंखें बंद कर चुका था। हॉस्पिटल पहुंचकर स्ट्रेचर पर फरहाद को अंदर ले जाया गया। फ़ौरन इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ।
रफ़ीक और वो बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। रफ़ीक ने उससे फिर पूछा कि कैसे हुआ ये सब, तो फ़ारा ने उसे सारी बात बताई कि वो खुद जब अंदर गई तो वो ज़ख्मी था, उसे खुद नहीं मालूम। तकरीबन 1 घंटा हो गया था फरहाद को अंदर गए। जब फ़ारा का फ़ोन बजा, देखा तो सोहा की कॉल थी। वो उसके घर ना आने पर परेशान थी। फ़ारा ने उसे सारी बात बताई और कहा कि वो अभी हॉस्पिटल में ही है। तो सोहा हैरान हुई। फ़ारा, तुम अपने बॉस के घर फ़ोन कर दो, आ जाएंगे। यार तुम क्यों रुक रही हो? हाँ, इतना काफ़ी है जो तुमने कर दिया। टाइम देखो, और रुकोगी तो मज़ीद लेट हो जाओगी। आने में ही तुम्हें घंटा लग जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। फ़ारा ने धीमे लहजे में कहकर फ़ोन रख दिया और रफ़ीक के पास आई। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? बीबी जी, घर में तो कोई है ही नहीं, बस साहब होते हैं। अच्छा जी, अगर आपको घर जाना है तो आप चली जाएं, मैं हूँ साहब के पास। रफ़ीक भी समझता था कि उसकी यहाँ रात रहने की कोई वजह नहीं बनती, तो कह दिया। अच्छा, डॉक्टर से बात हो जाए तो फिर जाऊँगी, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई, कुछ दवाई मंगवानी थी। ऐसा करो, मुझे बैंक ले चलो, पैसों की ज़रूरत है। ठीक कहा बीबी जी, मेरे पास भी इतने नहीं, चलें। हॉस्पिटल के पास ही बैंक था, उन्हें कोई 10 मिनट लगे। वहाँ से आकर रफ़ीक ने उसे हॉस्पिटल उतारा, फिर दवाई लेने चला गया। इशाल अपने कमरे में थी जब बाबा उसके पास आए। बाबा, आप सोए नहीं? इशाल उन्हें देखकर हैरान हुई। अमूमन तो 9 बजे वो अपने कमरे में सोने चले जाते थे। नहीं, नींद नहीं आ रही, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोले। तबीयत ठीक है आपकी? इशाल भी बेड से उठकर उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। बाबा, चाय बनाकर लाऊं? नहीं इशाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने उसे रोका तो वो ठटकी। बाबा, खैरियत है ना? हाँ बेटा, खैरियत है। उन्होंने उसे देखा, फिर कुछ देर तक खामोशी से उसे देखकर बोले। इशाल, शादी कर लो बेटा। कर लूँगी बाबा, अभी दिल नहीं मानता। इशाल ने गहरी सांस ली। वो परेशान थी, जाने क्या बात करनी थी। कब बेटा? मेरी ज़िंदगी जाने कब तक मुझे मोहलत दे। मैं चाहता हूँ तुम अपने घर की हो जाओ। उनकी बात पर इशाल ने उन्हें दुख से देखा था। बाबा, हमने जो कुछ सोचा हो उससे चीज़ें उलट हो जाएं तो संभलने में वक्त तो लगता है ना? बिल्कुल लगता है, और मुझे लगता है जितना वक्त तुमने लिया वो काफ़ी होता है। या मैं ये समझूं कि तुम अभी भी किसी उम्मीद पर हो? बाबा भी अपनी बात पर डटे थे। उम्मीद बाबा, उम्मीद तो इंसान को हर हाल में रहती है। जब वो मर भी रहा होता है, इंतहाई मायूसी के बावजूद भी दिल के किसी कोने में उम्मीद का जुगनू टिमटिमा रहा होता है। वो वहाँ मुश्किल अपने लहजे को काबू करके बोली, जो डगमगाने लगा था। तो बेटा, ऐसी उम्मीद किसी काम की नहीं जो टूटने के लिए ही हो। हकीकत से नज़रें चुराकर उम्मीद का दामन थामे रहना भी अक्लमंदी नहीं होती। हर बार मामलात एक जैसे नहीं होते। बाबा ने उसे नरमी से समझाया। जी बाबा, वो धीमे से बोली। जी नहीं, इस बार जी नहीं चलेगा। तुम मेरी बात सुनकर खामोशी से जी कहकर टाल देती हो, लेकिन अब की बार नहीं। तुम बच्ची हो, मैं नहीं। बाबा थोड़ा सख्त हुए। राकिब मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत बार कह चुका है इस सिलसिले में। उससे मिलना है तो मिल लो, नहीं तो मैं उससे तुम्हारी बात पक्की करने वाला हूँ। मैं मज़ीद तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। मेरी भी मजबूरी समझो बेटा। आखिर में उनके लहजे में अजीब सी बेबसी रची थी। तारिक साहब कहकर उठे, उसके सर पर हाथ फेरा, फिर कमरे से बाहर निकले। पीछे इशाल अपने आंसुओं को बहने से रोक न सकी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो फ़ारा फरहाद के बारे में पूछने के लिए उनके पास आई। कांच अंदर तक गया है, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती है कि कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ, वरना जो कंडीशन थी कुछ और ही सूरत हाल होती। खैर, स्टिचेस लग गए हैं, 2-3 घंटे तक होश आ जाएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में तफसील बताकर चला गया। क्या हम देख सकते हैं? फ़ारा ने बाहर आते नर्स से पूछा। जी, थोड़ी देर बाद, वो कहकर चली गई। फ़ारा इंतज़ार करने लगी और यूँ ही वक्त जाने कितना बीत गया। मैं चाह कर भी नहीं छोड़ के नहीं जा सकती। अकेला है वो, कम से कम मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। इसने गहरी सांस लेकर सोचा और फ़ोन निकालकर सुहा को मुतला किया। हाँ, उसकी कोई फैमिली नहीं है पास। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ड्राइवर है साथ। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी, तुम भी परेशान मत हो। फरहाद को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बीबी, आप साहब के पास अंदर चली जाएं, यहाँ मत बैठें। मैं बाहर गाड़ी में हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है। क्या बाहर कैंटीन खुली है? जी बीबी, कुछ चाहिए आपको? मेहरबानी होगी अगर आप मुझे एक कप चाय और साथ बिस्किट ला दें। मेहरबानी की क्या बात है बीबी जी, मेरी गलती है, आप इतना टाइम यहाँ थी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। आप साहब के लिए इतना कर रही हैं। वो शर्मिंदा सा बोला।
جیسے تم ان کے ملازم ہو ایسے میں بھی ان کی ملازم ہوں، اور میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا اس طرح اکیلے چھوڑنا۔ فارا کے لہجے میں ذرا بھی جھول نہ تھا، پر یقین سے بولتی وہ رفیق کو متاثر کر لی۔ اچھا بی بی جی آپ اندر جائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے میں آئی تو فرحاد انجیکشن کے زیر اثر سو رہا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ روم میں ایک بیڈ اور تھا جو خالی تھا، 7 کرسیاں پڑی تھیں، ایک جانب باتھ روم کا دروازہ تھا۔ فارا اپنا بیگ دوسرے بیڈ پر رکھتے خود بھی ادھر ہی بیٹھ گئی اور نظریں فرحاد پر جما دیں۔ چوڑا چکلا وجود اس وقت غافل تھا۔ اگر میں یہ فاصلہ بھی کم کر دوں تو تم کچھ نہیں کر سکتی نا؟ اس کے کانوں میں اس کا بولا گیا جملہ گونجا تو اس کے لبوں پر سادہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ مسکراہٹ میں کوئی طنز کا عنصر شامل نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر فریش ہونے کے لیے واش روم گئی۔ واپس آئی تو رفیق بھی کمرے میں تھا۔ بی بی جی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، صاحب بہتر ہیں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں رفیق، صبح چھوڑانا، جیسا آپ کہیں، میں باہر گاڑی میں ہوں، بی بی فون کر دیجیے گا۔ رفیق کی بات پر فارا نے سر ہلایا تو وہ باہر چلا گیا۔ کھانے میں وہ چائے کے ساتھ سینڈوچ اور بسکٹ وغیرہ لایا تھا۔ اس نے چائے کے ساتھ آدھا سینڈوچ کھایا، باقی رکھ دیا۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے جب نرس اندر آئی۔ کیا انہیں ہوش نہیں آیا؟ وہ فارا کی جانب دیکھ کر پوچھ رہی تھی، ساتھ فرحاد کا بی پی چیک کرنے لگی۔ نہیں، کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ نرس فرحاد کی ہارٹ بیٹ چیک کر رہی تھی جب فارا کو پریشانی ہوئی۔ نہیں، خطرے تو کوئی نہیں ہے، 1.5 گھنٹے تک ان کو ہوش آ جائے گا، لیکن ان کے سٹیچز لگے ہیں، اس کے لیے احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہلنے جلنے میں بھی انہیں بہت خیال کرنا ہوگا۔ نرس نے تفصیل بتائی تو وہ سر ہلانے لگی۔ آپ کا کیا ریلیشن ہے ان سے؟ نرس نے اب اس پر اپنی نظریں جمائیں۔ ریلیشن؟ فارا دھیمے سے بولتی فرحاد پر نظریں جما گئی۔ جی رشتہ، آپ کیا لگتی ہیں ان کی؟ آپ کے وہ کچھ مشکوک انداز میں دیکھنے لگی۔ ایک نہیں کئی رشتے ہیں میرے۔ چلیں کوئی ایک بتا دیں۔ نرس کرسی پر بیٹھ کر دلچسپی سے بولی۔ کزن ہے میرے، اور میں ان کی کمپنی میں بھی جاب کرتی ہوں، فارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسی وقت جب اسے باہر سے آواز آئی تو وہ چلی گئی۔ اور شوہر بھی؟ اپنی پرسوز آواز وہ خود ہی سن سکی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب اس کے تایا ندیم ملک اس سے ملنے آئے تھے اور پہلی بار وہ فرحاد سے ملی تھی جو اس کے باپ کا بھتیجا تھا۔ یہ یاد آیا تو بہت سی یادیں اس پل دماغ کے پردے پر لہرا گئیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تو خود کو ہاسٹل میں دیکھا تھا، کوئی ملنے نہیں آتا تھا، اخراجات، کپڑے، کھانا پینا سب پورے ہو رہے تھے، جانے کہاں سے۔ دوسرے بچوں کے والدین ملنے آتے تو ذہن میں ڈھیروں سوال پیدا ہوتے۔ کیا اس کو ملنے والا نہیں ہے؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ہیں تو اس سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اور اگر نہیں ہے تو یہ سب اخراجات کون پورے کرتا تھا؟ اس قسم کے بہت سے سوالوں میں گھری وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ ٹیچر سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ ہاں، اس کی پڑھائی پر پرنسپل خود توجہ دیتی تھی، اس کی پروگریس، اس کا رزلٹ۔ اس کی کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو پیدا کرنے والے کون تھے، کہاں تھے؟ مر گئے تھے تو اخراجات کون پورے کر رہا تھا؟ یہ باتیں دماغ میں گول چکر کی طرح گھومتی رہتی تھیں۔ ایک سوچ ختم ہوتی کوئی اور آ جاتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک عام اسکول میں نہ تھی، خاصا مہنگا تھا، اور اس کے کپڑے، اسکول کی چیزیں سب پوری ہوتی تھیں۔ کون کرتا تھا پورا انہیں؟ وہ 9ویں کلاس میں تھی جب اس نے اس معاملے میں ضد کرنا شروع کر دی۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، خود کو کمرے میں بند کر دیا، اور تب اس کی ضد سے مجبور ہو کر جو اسے ملنے آئے وہ اس کے نانا تھے، لیاقت علی۔ میں نے بہت مجبور ہو کر آپ کو بلایا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ بیمار ہے، صرف اس ڈر سے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ مجھے معاف نہ کر پاتے۔ لیاقت علی پرنسپل کی بات سن کر خاموش رہے۔ وہ اوپر کمرے میں ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ لیاقت علی کمرے میں آئے تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اکیلے ہی اس کے پاس تھے۔ فارا، وہ بستر پر اس کے پاس بیٹھ کر بولے۔ کون ہیں آپ؟ فارا اٹھ کر بیٹھی اور انہیں دیکھنے لگی، نڈھال سی، لیکن ایک امید تھی جو ان کو دیکھ کر اس کے دل میں جاگی تھی، اور اس کا عکس اس کے چہرے پر بھی آیا تھا۔ شاید وہ کہیں میں تمہارا بابا ہوں یا دادا ہوں یا نانا، کوئی بھی ہوں، لیکن وہ ایسا ہی بولیں، لیکن وہ تو سب سے ہٹ کر بولے۔ تمہارے ماں اور باپ کا دوست۔ دوست؟ اس کے بیمار چہرے پر آئی رونق تھوڑی مان پڑی۔ ہاں، دوست۔ آپ تو بہت بڑے ہیں، کیا میرے امی ابو بھی آپ جتنے ہیں؟ ذہن میں دوسرا سوال آیا اور وہ حیران آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ آپ کے ساتھ آئے نہیں؟ فارا نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تکلیف دہ بات لیاقت علی کو بتانی ہی پڑی۔ یہ سنتے ہی فارا کا رنگ زرد ہوا۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو جو سنا ہے وہ سچ ہے، کڑوا سچ۔ کیا وہ نہیں ہے؟ میرا کوئی نہیں ہے؟
درد میں ڈوبا لہجہ بتا رہا تھا، وہ سہم چکی تھی، اندر سے یہ بات اسے کاٹ چکی تھی۔ ستارہ آنکھیں درد سے بہنے لگیں۔ ہاں، لیاقت علی نے اس کی بہتی آنکھوں سے نظریں چرائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ تو آپ کیوں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے وہ مشکل بولی تھی۔ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہارے والدین اس دنیا میں نہیں، اور میں مزید ضد نہ کروں۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ ایسا ہی۔ لیاقت علی نے گہری سانس بھری۔ تو میرے سب اخراجات کون پورے کرتا ہے؟ یتیم ایسے تو بڑے نہیں ہوتے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، پانیوں سے بھری آنکھیں سوالیہ اٹھی تھیں۔ اتنی بچی بھی نہیں تھی وہ۔ اس بارے میں اتنا مت سوچو، ہر انسان کو اپنی قسمت کا ملتا ہے، تو جو تمہاری قسمت میں ہے تمہیں مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ ان کے حتمی لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ آپ مجھ سے ملنے دوبارہ آئیں گے؟ آنسو بھری آنکھوں میں ایک آخری امید باقی بچی تھی۔ پتہ نہیں۔ لیاقت علی سیدھا انکار کر کے اس کا دل مزید نہ توڑ سکے۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کی فیملی بھی تو ہوگی نا، میں رہ لوں گی، کسی کو تنگ نہیں کروں گی، سب کے ساتھ اچھے سے بات کروں گی، کوئی بھی کام کہیں گے میں کروں گی، لیکن آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ فارا نے جیسے ان کا جواب سنا نہیں اور آج سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے معاف کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ ان کے انکار پر اس نے اپنے آنسو صاف کر خود کو رونے سے روکنے لگی۔ لیاقت علی کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ میں کوشش کروں گا تم سے ملنے آؤں۔ وہ خاموش نظریں جھکائے رہی۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک پرنسپل سے کہہ دینا، تمہیں مل جائے گی۔ وہ بیڈ سے اٹھے۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ کے پاس میرے امی اور ابو کی کوئی تصویر ہے؟ فارا رندی آواز میں بولی۔ نہیں، چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور 15 سال کی فارا اس دن خوب ہچکیوں سے روئی تھی۔ اس کی سب امید آج ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اس ماں باپ کو آج رو رہی تھی جو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن اسے کب کا بھلا بیٹھے تھے۔ ایک غلطی تھی جو ان دونوں سے ہوئی تھی، کچی عمر کی غلطی۔ فارا اکرام اس دن کے بعد اسے صبر تو نہ آیا، لیکن چپ لگ گئی تھی۔ دلیل اور ثبوت سب اس بات پر جاتے تھے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو عجیب بات کیا تھی اس میں؟ ہزاروں یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی ان میں سے ایک وہ بھی تھی، تو کیا بڑی بات تھی؟ یہ اس کی قسمت تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ سب یوں ہی لکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ ہی یہ آتا تھا کہ اسے لگتا تھا چیزیں کچھ دھندلی ہیں، ایسی نہیں ہیں جو اسے دکھائی جا رہی ہیں۔ کھیل کچھ اور ہے، بازی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا مورا تھی جو بے نام و نشان ہو کر بھی گمنام نہ تھا۔ کچھ تو تھا اس سب میں۔ اسکول ختم ہوا، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور جس کی گہری براؤن آنکھیں ہر چیز جانچتی تھیں، جس کا ذہن ہر وقت سوچوں میں مگن رہتا تھا۔ وہ نارمل ہو کر بھی نارمل نہ تھی، لیکن اب نارمل کہیں سے نہ لگتی۔ فارا اکرام جب دلائل سے بات چیت کرتی تو چپ کروا دیتی تھی۔ اس کا کردار پانی کی طرح صاف و شفاف تھا، وقت کے بے رحم گردش سے ابھر کر آئی تھی۔ کچھ تو خاص بات تھی اس میں۔ فارا اکرام ایک ہی تھی، کسی پل بہت جذباتی، نرم دل، کہ اپنے نرم دلی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن مضبوط اتنی کہ نقصان پر گزارا کر لیتی، روٹتی پیٹتی نہیں تھی بعد میں۔ بہت خاص تھی وہ، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ خیر، وہ BBA کر رہی تھی جب اس کو ایسا جھٹکا لگا کہ اسے لگا کہ وہ زندہ نہیں ہے، کسی خواب میں ہے، کیونکہ مرنے والوں کو رو لیا جائے، ان پر صبر بھی آ جائے، پھر وہ ایک دن آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ بے یقینی کی آخری حد پر ہوتے ہیں۔ میں ماں ہوں تمہاری، آسماں جاوید۔ برانڈ کے مہنگے سوٹ میں کھڑی اس عورت کی بات سن کر فارا نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ سیدھی پاگل خانے سے آئی ہو۔ اور میں اگلی پرائم منسٹر ہوں، پاگل سمجھا ہے کیا؟ فارا نے ذرا لحاظ نہ رکھا۔ ادھر اس نے سوٹ اچھا نہ پہنا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ اس کے سامنے کھڑی عورت پاگل خانے سے بھاگی ہوئی تھی، لیکن وہ کپڑوں کو نظر انداز بھی کر دیتی۔ جس مہنگی گاڑی سے اتری تھی وہ فارا کو یہ بات سوچنے سے روک رہی تھی۔ دوسری جانب فارا کا لہجہ سن کر آسماں کو ہت تک محسوس ہوئی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، آپ مجھے تمیز سکھانے آئی ہیں؟ فارا نے ہاتھ سینے پر باندھ کر سنجیدہ انداز اپنایا۔ تم سمجھ رہی ہو میں تم سے مذاق کر رہی ہوں؟ ایسی بات کوئی مذاق میں کرے دیکھا ہے کبھی؟ فارا نے ٹھنڈی سانس بھری، مزید 2 قدم آگے بڑھی اور سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آسماں جاوید، اگر جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ بھی ہے تو میری جوتی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں اب، اور یہ بات دوبارہ مجھ سے ملنے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا سرد لہجہ اور نظر انداز میں آسماں کا منہ بند کر گیا۔ تم اگر پلی ہوتی نا یتیموں کی طرح بھوکی ننگی تو تب دیکھتی کہ تمہارے لہجے میں یہ غرور تب بھی ہوتا۔ فارا اپنی بات کہنے کے بعد مڑ کر قدم بھی بڑھا چکی تھی جب آسماں نے کھولتے ہوئے زہر اگلا تھا۔ فارا آگے بڑھ نہ سکی۔
مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ میری ماں ہیں، کیونکہ جو عورت مجھے چھوڑ سکتی ہے وہی مجھے میری اوقات بتانے آئی ہوگی۔ اتنے سال کوئی نہیں آیا یہ جتانے کہ میں کس کے ٹکڑوں پر پڑی ہوں۔ فارا سکون سے پلٹ کر ٹھنڈے لہجے میں بولتی تنزیہ ہوئی، لیکن جو بات میں نے پہلے کہی ہے نا اسے اب بھی ذہن میں رکھیے گا، دوبارہ مجھ سے ملنے سے پہلے سوچ کر آئیے گا۔ فارا نے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا۔ گرم کوٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ آسما اس کا انداز دیکھتی رہ گئیں۔ اپنی انسلٹ پر وہ کوڑ رہی تھیں۔ جو اس نے سوچا تھا چیزیں اس کے برعکس ہو چکی تھیں۔ فارا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ذات ایک دم سے ہی سب کی دلچسپی کا باعث بننے والی تھی، کہ جو سب لوگ مرے بیٹھے تھے ایک ساتھ اٹھ کر اس کی زندگی میں اپنا اپنا رشتہ بتانے آ جائیں گے، اور اسے اندازہ ہوتا بھی کیسے۔ وہ تو اپنی پڑھائی اور جاب میں اتنی بزی ہوتی کہ بمشکل اپنی ذات کے لیے وقت نکال پڑتی۔ اب تک اس کے اخراجات ویسے ہی پورے ہو رہے تھے۔ وہ لاہور میں تھی، جس ہاسٹل میں تھی وہ عام ہاسٹل جیسا نہ تھا۔ پرائیویٹ ہاسٹل میں کسی چیز کی فکر نہ تھی، سیکیورٹی کا خاص خیال تھا، جس وجہ سے وہاں کا خرچہ بھی زیادہ تھا۔ کبھی کبھی تو اس کو لگتا تھا کہ اس کی سیکیورٹی کا خاص انتظام ہوتا۔ خیر، اس نے یہ باتیں بہت عرصہ ہوا سوچنا چھوڑ دی تھیں۔ اب اس کا ایک اکاؤنٹ تھا جس میں ہر ماہ اتنی رقم آتی تھی کہ وہ کھل کے خرچ بھی کر لیتی تو ختم نہ ہوتی۔ پیسوں کی اسے واقعی کمی نہ تھی، اور جس کمی میں وہ بڑی ہوئی تھی اس نے فارا کو رشتوں سے متعلق اتنا بحث کر دیا تھا کہ اب اس کے مرے ہوئے ماں باپ اٹھ کے آ جاتے تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ کچھ دن گزرے ہوں گے جب آسما اس سے پھر ملی، لیکن اب کی بار وہ ہاسٹل میں نہیں تھیں، اسے باہر ملی تھیں، اور فارا کو یقین تھا یہ ملنا ایک اتفاق بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ جو اس کے ہاسٹل میں ہی تھی جاب سے فری ہو کر کھانا کھانے کے لیے باہر آئی تھی۔ ایسے وہ دوستیں مل کر لیتی تھیں، اگر کچھ بنانے کا موڈ نہ ہوتا تو رات کا کھانا جاب سے واپسی پر باہر کھا لینا۔ بات کرنی ہے کچھ تم سے۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی کھانے کا ہی انتظار کر رہی تھی جب آسما اس کے پاس آ کر بولی۔ فارا نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا اور اپنی دوست کو بتاتی وہاں سے اٹھی۔ اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذات پر سوالیہ نشان بنے، اس لیے اس نے اپنی دوست کے سامنے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آسما اسے لیے باہر پارکنگ میں آئیں۔ ابھی وہ لوگ پہنچے ہی تھے کہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ایک آدمی باہر نکلا۔ فارا نے اجنبی انداز میں اسے دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری ماں کا شوہر جاوید نیازی۔ ان کی بات پر توجہ کیے بغیر فارا نے نظریں گھما کر آسما کو دیکھا۔ فرمائیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ بہت خدمت کر سکتی ہو تم ہماری، پریشان نہ ہو۔ آسما کی بجائے جاوید شیریں لہجے میں بولا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ فارا کی رگوں میں شرارے پھوٹے۔ بات سنیے اور کان کے ساتھ دماغ بھی کھول کر سنیے۔ میں فارا اکرام نہ تو تمہاری بیٹی ہوں اور نہ ہی تم سے وابستہ کسی رشتے سے میرا تعلق ہے۔ ہو نا تم اسی گھٹیا ملک اکرام علی کا خون؟ چھوڑ گیا تمہارا باپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس دنیا میں آنے والی ہو۔ میں نے تمہیں جنم دیا اور تم میرے سامنے اس گھٹیا اکرام کا نام لے رہی ہو؟ آسما غصے سے بھپڑ کر بولی تھی۔ اس نے فارا کو بات بھی مکمل نہ کرنے دی۔ فارا اکرام میں تمہیں اس دنیا میں لائی، ملک اکرام علی وہ گھٹیا اور نیچ انسان تو چاہتا تھا میں تمہیں مار دیں، تو کیا آپ نے مجھے زندہ رکھا آپ نے زندہ کیسے رکھا؟ یاد ہے آپ کو؟ تھیں آپ میرے ساتھ اتنے سالوں سے؟ فارا سب ضبط چھوڑ کر چلائی۔ میرے لیے آپ بھی مر چکے ہیں آسما بی بی، یا جو بھی آپ کا نام ہے، اور وہ اکرام ملک بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کس منہ سے مجھ سے ملنے آتی ہیں؟ فارا کے چلانے پر دونوں آس پاس دیکھنے لگے۔ فارا بنا ڈرے بے جھجک انداز میں تھی۔ آسما، صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں میں، نہیں تو ابھی اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈلواؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ لڑکی تھی بھی کہ نہیں۔ جاوید نیازی کا اس کا گستاخ لہجہ برداشت سے باہر تھا۔ پہلے کا شیریں لہجہ اب تحقیر میں بدل چکا تھا۔ اور میں دیکھوں گا کس میں ہمت ہے اسے ہاتھ بھی لگا دے۔ آواز اجنبی تھی۔ وہ تینوں بالکل غیر متوقع بات پر ٹھٹکے تھے۔ فارا نے مڑ کر دیکھا تو 40-45 سال کی عمر کا مرد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ فارا کے ساتھ آسما اور جاوید نیازی بھی چونکے تھے۔ ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اس آدمی کو نہیں جانتے۔ کیوں؟ کون ہو تم؟ آسما بھڑک کر بولی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، اب اس سے زیادہ کس کا قریبی رشتہ نکل آیا تھا۔ میں ندیم ملک ہوں، ملک اکرام علی کا بڑا بھائی، اور فارا اکرام ملک کا تایا۔ کیا کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے؟ آسما اخباری سے منہ بند کر گئی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بازی اتنی جلدی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور فارا صحیح معنوں میں آج حیران ہوئی تھی۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے لگا کہ تب تو پاگل نہ ہوئی جب ان سب رشتوں کو لے کر الجھن میں تھی، لیکن اب ضرور ہو جائے گی۔ لیکن اسے اس وقت کمزور نہیں دکھنا تھا۔
لیکن مجھے آپ دونوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. برائے مہربانی مجھ پر اتنا احسان کر دیں جیسے اتنے سالوں سے آپ سب مجھے مار چکے تھے اور میرے لیے مر چکے تھے. اسی کھیل کو جاری رکھیں اور مزید رشتہ داری مت کھولیں. اور ایک بات جاوید نیازی، اگر تم سمجھو کہ تمہاری دھمکی سے میں ڈر جاؤں گی تو اس غلط فہمی میں رہنا تمہاری غلطی ہی ہوگی. اپنی حیرانگی کو جھٹک کر اور سب سوچوں کو فی الوقت پس پش ڈال کر وہ دو ٹوک بولی تھی، اور فارا کے بازار لہجے میں کئی بات کے مخاطب سب تھے. سارا کھانے کا موڈ خراب کر دیا. وہ اکتا کر بڑبڑاتے ہوئے نکلی تھی، کسی کو بھی اور بولنے کا موقع دیے بغیر. اس کے جانے کے بعد آسما نے چہرے پر ناپسندیدہ تاثرات لا کر ندیم ملک کو گھورا، جو فارا کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. کہاں سے ہوش آ گئے اتنے سالوں بعد؟ فارا کی جانب دھیان سے دیکھتے ندیم ملک جیسے چونکے. اس بات کو جانے دو، لیکن اگر اس کو ذرا بھی نقصان پہنچا اور اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوئے تو وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا دنیا میں. اس تک جانے سے پہلے سوچ لینا کہ فارا اکرام اکیلی نہیں ہے، اور اتنا دم ہے مجھ میں کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں. ندیم ملک اپنی بات کہہ کر جانے لگے. پیچھے آسما اور جاوید نیازی بھیجو تاب کھا کر رہ گئے. اس رات فارا چاہ کر بھی نہ سو پائی تھی، سب باتوں کو نظر انداز نہ کر سکی. تھک کر وہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اور ذہن میں پھر سے سب باتیں چلنے لگیں. آسما، جاوید نیازی اور ندیم ملک کے چہرے ذہن کے پردوں پر جیسے سوار ہو چکے تھے. سب باتیں وہ جانے کتنی بار دہرا چکی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا تھا. اس پوری رات وہ جاگتی رہی. اگلا دن چھٹی کا تھا تو سکون سے دیر سے اٹھی. نہا کر فریش ہو کر ابھی کچھ کھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر بتایا نیچے ویٹنگ روم میں اسے کوئی ملنے آیا تھا. کون ہو سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، اور جب کمرے میں گئی تو ندیم ملک کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، اور وہ تھا فرحاد ملک. ان دونوں کی پہلی ملاقات. وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھی. جی فرمائیے، اور سوالیہ انداز میں ان کی جانب دیکھنے لگی. کیسی ہو بیٹا؟ ندیم ملک نے محبت سے پوچھا، لیکن فارا چہرے کے تاثرات سخت کیے جواب دیے بنا انہیں دیکھنے لگی. مطلب کی بات کریے. وہ سنجیدہ تھی. ندیم ملک کو برا نہیں لگا، بلکہ سر جھکا کر مسکرائے، جبکہ فرحاد نے لب بھینچے. اسے فارا کا انداز ناگوار گزرا تھا. تم یقین نہیں کرو گی، لیکن میری مطلب کی بات یہی ہے. تم ٹھیک ہو؟ ان کی بات سن کر فارا بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن بولی نہیں. ان کے ساتھ آئے لڑکے کی ناگواری اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی. یہ فرحاد ہے، میرا بیٹا، اور تمہارا کزن. ندیم ملک نے ماحول کی کشیدگیوں کو کم کرنا چاہا. میری بھی بہت سالوں پہلے خواہش تھی کہ کوئی مجھے بھی بیٹا کہنے والا ہو، لیکن اب تو نہ خواہش ہے نہ چاہت. یقین جانیے اب مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں کسی رشتے کی. فارا کے لہجے میں ذرا برابر طنز یا دکھ نہ تھا. وہ نارمل انداز میں بولی تھی، لیکن یہ بات ندیم ملک کو رنجیدہ کر گئی. فرحاد باپ کو اداس دیکھ کر نہ رہ سکا. کچھ چیزیں دھندلی ہوتی ہیں، جیسا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. اگلے فریق کی بات سن لینی چاہیے، شاید غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور چیزیں اتنی خراب نہ ہوں جتنی ہم سوچ لیتے ہیں. فرحاد کی بات پر بھی طنزیہ مسکراہٹ فارا کے لبوں پر پھیلی. وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے. کچھ لمحوں بعد فرحاد کو ہی نظریں ہٹانی پڑی. چلیے بابا، یہ ابھی کچھ اور باقی ہے. فرحاد اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا انہیں دیکھ کر بولا. بس اتنی سی برداشت. بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے بہت ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے فرحاد صاحب، لیکن اس ہمت اور صبر سے کم جب آپ سب کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث کی طرح بڑے ہوئے ہوں، بالکل یتیموں کی طرح. فارا بھی اٹھ چکی تھی. 2 قدم آگے آ کر وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اور کمرے سے نکل گئی. اس کے لہجے میں تمسخر محسوس کر کے فرحاد نے خفگی سے اپنے باپ کو دیکھا، جو مغموم انداز میں سر جھکائے بیٹھے تھے. ان کو رنجیدہ دیکھ فرحاد نے گہری سانس لی تھی. بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے فرحاد ملک، اور یہ تم سے تب بھی نہ ہوا تھا اور آج بھی نہیں ہو رہا، یا شاید تم کرنا ہی نہیں چاہتے. 1 گھنٹے سے اوپر وقت گزر چکا تھا. فرحاد ہنوز نیند میں تھا. ہم دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر پاتی. دل کے کسی کونے میں ہر بار ایک امید جاگتی ہے کہ تم صرف میرے لیے آؤ گے، اور ہر بار تم ہی اس امید کو توڑ دیتے ہو. میں خود سے بھی یہ نہیں کہہ پاتی، لیکن صرف تم ہو جو ساری دنیا میں میرے لیے اہم ہو. اب چاہے تم مجھ سے دور رہو یا پاس، لیکن تمہارا نام ہی مجھے احساس دلانے کو کافی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو مجھ سے وابستہ ہے، چاہے کاغذات میں ہی صحیح، اور اس سے آگے کی کبھی امیدیں میں نے رکھی نہیں. وہ اٹھ کر بیڈ تک آئی اور آہستگی سے اس کے بال سنوارے. انداز اتنا محتاط تھا کہ فرحاد کو بھی محسوس ہونے نہیں دیا. یا پھر اللہ نے شوہر کے معاملے میں عورت کا دل نرم رکھا ہوتا ہے کہ وہ سب بھول جاتی ہے اس کی ایک مسکراہٹ پر ہی، جو وہ خالص اس کے لیے دیتا ہے.
لیکن تم میرے لیے شاید کبھی ویسے نہیں مسکراؤ گے. شاید کیا, یقیناً. تم بھی اوروں کی طرح صرف میرا ضبط آزماتے ہو اور مجھے تکلیف دیتے ہو. فارا کا ایک ہاتھ نرم انداز میں اس کے بالوں پر تھا, دوسرا ہاتھ اس کے ساکت پڑے ہاتھ کی پوروں کو نرمی سے چھو رہا تھا, اور وہ جو اتنی مضبوط بنتی تھی اس پر اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی پر ضبط نہ کر سکی. جو آنکھ اسے نکل کر سیدھا فرحاد کے بازو پر گرا تھا. وہ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرنے لگی, دوسرا ہاتھ فرحاد کے ہاتھ پر ہی تھا جب اس پر فرحاد کی گرفت سخت ہوئی. فارا نے آنکھ صاف کرتا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو وہ نیم و آنکھیں کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. فارا نے ہاتھ کی گرفت اسے چھڑانا چاہی. ہاتھ چھوڑو فرحاد, وہ تھکے لہجے میں بولی. تم رو رہی ہو میرے لیے؟ وہ اس کی بات کو اگنور کیے نکاہٹ سے بولا, اور فارا کو لگا وہ پھر سے اس کی فیلنگ کا مذاق بنائے گا. نہیں, اپنے لیے رو رہی تھی. فارا نے اس کی جانب دیکھا. صاف شفاف آنکھوں میں فرحاد کو پاکیزگی نظر آئی, لیکن سچائی نہیں. وہ پسر مردہ سا مسکرایا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے, شاید اس لیے. فارا نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کر کے پر اعتمادی سے کہا, اور سر جھٹک کر بات بدل دی. خیر, اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, درد ہے یہاں. فرحاد اس کا ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنا ہاتھ اوپر رکھ چکا تھا. اس کے ہاتھ کے نیچے فرحاد کا دھڑکتا دل تھا. فارا افسردگی سے مسکرائی. کیسے ہوا یہ سب؟ فارا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالتے ہوئے بولی تھی, بات بدلنا چاہتی تھی. کیا ان کو ہوش آ گیا؟ نرس نے اندر آ کر پوچھا. یہ وہی نرس تھی جو پہلے بھی آئی تھی, کم عمر تھی اور فرحاد سے کافی متاثر تھی. جی. فارا نے اسے دیکھا جو فرحاد کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی. یہ تو اچھا ہوا, میں آپ کی ہارٹ بیٹ چیک کرتی ہوں, اور بی پی اور شوگر بھی, پھر آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا. کیا زخم گہرا آیا ہے؟ فرحاد نے دیکھا اس کی ٹانگ پر بھی پٹی بندھی تھی. جی, پورے 6 ٹانکے لگے ہیں آپ کی کمر میں. شکر کریں مزید گہرا زخم نہیں آیا, تھا تو یہ بھی خطرناک. آپ بہت ہل رہے تھے, جس وجہ سے آپ کو نیند کا انجیکشن دیا گیا. وہ اس کا بی پی اور ہارٹ بیٹ چیک کرتے بولی. تم کہاں جا رہی ہو؟ فارا پلٹ کر دوسرے بیڈ پر جانے لگے جب فرحاد نے یکدم اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا. ہلنے سے تکلیف ہوئی تو کراہ گیا. فارا نے حیران ہو کر دیکھا ہی دیکھا. نرس بھی بی پی بھول کر اس دونوں کو دیکھنے لگی. کیا کر رہے ہو تم, پاگل ہو؟ فارا نے اسے خفگی سے دیکھا. تم یہیں بیٹھو نا میرے پاس. وہ بمشکل کھسک کر اس کے لیے جگہ بنانے لگا. فرحاد, کیا کر رہے ہو تم؟ فارا نے اسے شدید حیرت زدہ ہو کر دیکھا, جبکہ نرس منہ کھولے حیرانگی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی. آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کزن ہیں, کیا آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ نرس تو پہلے ہی فارا کو اکیلا ادھر دیکھ کر ٹھٹکی ہوئی تھی, اور اب فرحاد کا انداز, وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی. نہیں. دونوں ایک ساتھ نرس کو دیکھ کر بولے. ہم صرف کزن ہیں, یہ میری بیوی ہے. یہ بھی دونوں بیک وقت بولے تھے, لیکن اب بولتے وقت انہوں نے نرس کو نہیں ایک دوسرے کو دیکھا. اس کی بات پر فارا نے لب بھینچ لیے. اچھا, لیکن یہ کیسے؟ آپ پلیز ان کا چیک اپ کریں. ان کو میڈیسن دینے سے پہلے سے کچھ کھلانا ہے یا نہیں؟ فارا نے نرس کو مزید کچھ پوچھنے سے روکنے کے لیے اس کی بات کاٹی, ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چھڑاتی رہی, جو وہ تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا. ہاں, بسکٹ, چائے وغیرہ, پھر میڈیسن دینی ہے. نرس تھوڑی شرمندہ ہوئی. اوکے, میں چائے لاتی ہوں. فارا نے خجل سی ہو کر فرحاد کو گھورا, جو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا. اس وقت بہت رات ہو رہی ہے, تم نہیں جاؤ گی کیا؟ روم سروس نہیں ملتی؟ فرحاد نے اس کو گھوری کو نظر انداز کر کے نرس سے پوچھا. ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کے لیے چائے اور بسکٹ بھجواتی ہوں. نرس نے سر ہلا کر کہا اور چلی گئی. فرحاد, کیا کر رہے ہو تم؟ فارا نے برہمی سے اسے دیکھا. کیا؟ فرحاد ایسے معلوم بنا جیسے جانتا نہ ہو کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی. یہ ہاتھ کب چھوڑو گے میرا اب؟ وہ اپنا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا اونچا کرتے ہوئے بولی. نہیں. وہ سکون سے بولتا آنکھیں بند کر گیا. ہم ٹین ایج میں نہیں ہیں فرحاد. وہ لفظوں کو چبا کر بولی. تو کیا ہوا, ریلیشن تو ہے نا ہمارے بیچ. فرحاد نے آنکھیں کھول کر گہرے لہجے میں کہا. پلیز مجھے اتنا مت بلواؤ, مجھے درد شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا, کب تک ریکور ہوگا؟ فارا نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ جلدی سے بولا. اب لہجہ پہلے کی نسبت مدھم تھا, شاید درد کی وجہ سے. اور ہوا کیسے یہ سب؟ فارا نے پھر سے پوچھا. میں نے روم میں لائٹ آن کی, لیکن وہ آن نہیں ہوئی. ایک فائل تھی جو میں ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا,
परसों वही लेने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे पाँव किस चीज़ से अटका, शायद पेपर वेट गिरा था कि संभलने के बावजूद मैं टेबल पर जा गिरा। टेबल का शीशा मेरे गिरने से टूटा और इसी शीशे से जख्मी हो गया। इतनी जल्दी भी क्या थी? उसकी तफसील पर फारा ने गहरी सांस ली। जल्दी थी ना, तुम जो इंतज़ार कर रही थी, मदम सा कहता हुआ फरहाद ने संजीदा होकर उसे देखा। मैं जा रही थी, और अगर मैं चली गई होती और तुम्हारी आवाज़ सुन ना पाती तो? फारा उसके अंदाज को नज़रअंदाज करके बोली। तो मैं खुद कैसे भी करके ड्राइवर को फ़ोन कर लेता। उसने हल्के से ज़ोर लगाकर फारा का पकड़ा हाथ खींचकर नज़दीक किया। ये बहुत अजीब था। फारा को सुनकर यकीन न आया ऐसे भी हो सकता है। उसका ध्यान उसकी बताई तफसील में उलझा था, जबकि फरहाद का दिल चाह रहा था उसकी बेध्यानी में खोए चेहरे को अपने मज़ीद नज़दीक कर ले, कैसे भी करके। क्या? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द ज़्यादा हुआ तो कोशिश वहीं छोड़ दी। फिलहाल उसे उठने के लिए मदद की ज़रूरत थी। यही सब जो हुआ एकदम से अचानक, फारा की सुई वहीं अटकी थी। हादसा तो कहीं भी हो सकता है, इसमें अजीब क्या? फरहाद ऐसे बोला जैसे आम हादसा था। क्या मुझे उठाओगे? मुझे टेक लगानी है। फरहाद को उसे कहना ही पड़ा। मेरा ख्याल है अभी तुम्हें लेटे रहना चाहिए, स्टिचेस का ख्याल करना चाहिए। फरहाद ने गहरी सांस ली। फारा, बैठ जाओ। कहाँ? तुम हाथ छोड़ोगे तो बैठूंगी ना। फारा ने खफगी से उसे देखा। ओके, बैठ जाओ। उसने उसका हाथ छोड़ा तो उसके थोड़े फासले पर पड़े बेड पर जाकर बैठ गई। मैं यहाँ बैठने का कह रहा था, वहाँ नहीं। फरहाद ने नाराज़ नज़रों से उसे देखा। मोबाइल दूँ तो मैं किसी को इन्फॉर्म करना है? फारा बैग खोलते उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। नहीं। क्यों? तुम्हें बताना चाहिए। उसके जवाब पर वो चौंकी। बता दूंगा, इस वक्त सबको परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं। फरहाद के जवाब पर वो मज़ीद कुछ ना बोली, खामोश हो गई। फारा का अपना सर दुख रहा था। ऑफिस में आज काम भी बहुत था, कुछ उसकी थकावट और कुछ यहाँ की थकावट से वो खुद को भी ढीला सा महसूस कर रही थी। और अब भी रात के 2 से ऊपर का वक्त था। उसका इरादा था फरहाद दवाई लेकर सो जाए तो वो भी कुछ देर सो जाएगी तो कुछ फ्रेश होगी। फरहाद भी उसके चेहरे पर छाई थकन महसूस कर चुका था। इससे पहले वो उसे कुछ कहता, एक लड़का चाय की ट्रे पकड़े अंदर आया। फारा ने आगे बढ़कर उसे ट्रे पकड़ी जिसमें बिस्किट के 2 पैकेट भी थे। कितने पैसे हुए? फारा ने ट्रे साइड पर रखकर उसे पूछा तो वो जाते जाते मुड़ा। 120 बाजी। कोई बात नहीं, जब बर्तन लेने आऊँगा तो फिर ले जाऊँगा। फारा बैग से पैसे निकालने लगी तो वो बोला, कोई बात नहीं, बर्तन सुबह ले जाना। फारा ने उसे 150 निकाल कर दिए तो उसने बकाया पैसे देने को जेब में हाथ डाला। रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा बाजी, अल्लाह हाफिज़। वो कहकर गया तो वो फरहाद की जानी बढ़ी ताकि उसे उठा सके। रात बीत रही थी और इशाल के जहन में बाबा की कही बात बार बार गूंज रही थी। आंसू खुश्क हो चुके थे। इशाल को याद था वो दिन जब फरहाद और उसकी ज़िंदगी में पहली बार फारा इकराम का नाम गूंजा था। उन सबकी ज़िंदगियां उस दिन उस नाम से पहली बार वाकिफ़ हुई थीं। वो और फरहाद अब तो यूनी के आखिरी दिनों में थे। पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सबको मालूम था कि इशाल और फरहाद की बचपन की तय की गई बात अब शादी के मरहले से गुजरने वाली थी। इशाल की माँ और फरहाद की माँ दोनों सगी बहनें थीं। इशाल की वालिदा का इंतकाल जब इशाल 3 साल की थी तब हुआ। इशाल के वालिद ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी की, लेकिन वो कुछ चल ना सकी और शादी के बाद इशाल अपनी खाला के यहाँ थी। तारिक साहब की शादी ख़त्म हुई तो इशाल को बाप ने वापस बुलवा लिया और दोनों बाप बेटी फिर से साथ रहने लगे। लेकिन इशाल का खाला से और खाला का इशाल से जो प्यार था वो फिर भी कम ना हुआ। फ़हीम बड़ा था, उसे भी इशाल प्यारी थी, लेकिन फरहाद और इशाल में बचपन से ही प्यार पड़ चुका था, जिसको देखकर उनके रिश्ते की बात चली। वहीं तारिक साहब भी जिम्मेदारी के बोझ से आज़ाद हुए। ज़िंदगी पुरसकून चल रही थी। 2 साल पहले फ़हीम भाई की शादी हुई थी। भाभी अच्छी थी। बहुत खूबसूरत दिन थे वो इशाल के लिए, जिसमें सिर्फ फरहाद और वो थे, कोई फारा इकराम ना थी। लेकिन किस्मत यूँ भी करवट बदलेगी किसी ने सोचा तक ना था। वो और फरहाद भाई लॉन में बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। आखिरी पेपर था जब गेट पर खड़ा चौकीदार उनके पास आया। फरहाद साहब, कोई लियाकत अली नदीम साहब से मिलना चाहते हैं। हाँ, बाबा अंदर हैं, पूछ लो उनसे। उसकी बात पर चौकीदार सर हिलाता अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर गया तो साथ लियाकत अली को अंदर ले आया था। फरहाद ने देखा वो बाबा से उम्र में बड़े थे और उसने ना पहले कभी उनको देखा था ना कभी उनका नाम सुना था। मैं बाबा के पास होकर आता हूँ। फरहाद को जाने क्यों कुछ अजीब लगा था। इशाल से कहता वो कुछ देर बाद गेस्ट रूम की जानिब गया। इशाल जो नोट्स याद करने में मगन थे उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर याद करती रही।
सबूत कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतने साल उसकी देखभाल की है और अब भी कर रहा हूँ, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मेरा बेटा साकिब भी मेरे बाद उसका ख्याल करता रहेगा, लेकिन अब बात सिर्फ ख्याल तक या एक जिम्मेदारी तक नहीं है। फरहाद जब अंदर गया तो बात यहाँ से हो रही थी। नदीम मलिक के चेहरे पर दुनिया जहान की हैरानगी थी। वो एक तरह के हवनक दिख रहे थे। उनकी हालत देख फरहाद वहीं बैठ गया, जबकि लियाकत अली उसकी मौजूदगी को महसूस करके भी अपनी बात जारी रखे हुए थे। उसे ज़रूरत है आपकी, उसके बाप के ख़ानदान की, और आपके तासुरात बता रहे हैं आप इस बात से सिरे से ही अनजान हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। नदीम साहब को समझ नहीं आया वो बोलें भी तो क्या। जी, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ इकराम बहुत अरसा पहले वफ़ात पा चुका है, नहीं तो उसकी बेटी को मैं उसके हवाले ही करता। लेकिन अब आप हैं तो आप इस मामले को देखें। वैसे तो जब तक मैं हूँ किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं समझता था कि मेरे बाद कोई हो उसका ख्याल करने के लिए। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। एड्रेस आपको बता देता हूँ, या जैसा आप मुनासिब समझें। वो तो यही समझती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या? उनकी आखिरी बात पर नदीम साहब ने मज़ीद हैरान होकर देखा। वक्त और हालात ऐसे थे कि इस वक्त यही हल था। उसे यही मालूम है कि वो यतीम है। मैं खुद उसे सिर्फ एक बार मिला हूँ, उसके बाद मुझे मुनासिब नहीं लगा। इतनी बड़ी ज़्यादती! नदीम साहब का दिल डूबा था। आप मुझे बता देते, मैं उसे अपने पास रखता। आप बता सकते थे मुझे। नदीम साहब ने शिकवा किया। वक्त ने जिस तरह करवट ली थी इस वक्त वही सब मुनासिब लगा, लेकिन मैं इसे यूँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था और साथ रख भी नहीं सकता था। मेरी भी मजबूरी थी। लियाकत अली कहकर अपनी जगह से उठे थे। जो काम उन्होंने आज किया था सिर्फ और सिर्फ फारा की ज़ात के लिए किया था, वरना यहाँ आते वक्त 1000 बार उनके दिमाग ने उनको रोका था। लेकिन जाने क्यों वो फारा के बारे में एकदम घबराए थे। और तो वक्त ने बताना था कि उनका ये अमल फारा के लिए कितना खुशाइन साबित होना था। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, वो कहकर कमरे से निकल गए। पीछे नदीम साहब को इतना शदीद झटका लगा कि उनको जवाब भी ना दे सके। फरहाद भी आधी अधूरी बात सुनकर अपनी जगह शिश्तर बैठा रह गया था। और उस दिन के बाद फारा इकराम की उन सबकी ज़िंदगी में एंट्री हुई थी। इस बात से फारा खुद अनजान थी, इतनी ही अनजान जितनी शाली इस वक्त बाहर पेपर की तैयारी में मगन अंदर हुई बातों से थी। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद फरहाद बाहर नहीं आया था। वो अंदर खाला के पास गई, वो वहाँ भी नहीं था। थोड़ी देर और गुजरी जब फरहाद और नदीम मलिक दोनों गेस्ट रूम से आगे पीछे निकल कर आए थे। दोनों के चेहरों पर नाकाबिले फहम किस्म के तासुरात थे। क्या हुआ, खैरियत है ना? फरहत बेगम ठटकी थी। फरहाद के कुछ बोलने से पहले नदीम साहब ने खुद ही टाल दिया। कुछ नहीं, कुछ ऑफिस का काम है, वो कहकर स्टडी रूम की जानिब गए। फरहाद भी गहरी सांस भर के रह गया। ये सब इंतहाई अजीब था, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल। बाबा, क्या आपको लगता है आपने सही किया? उनकी बात सुनकर साकिब बोले तो लियाकत अली भी गहरा सांस भर के रह गए। मुझे जावेद से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं है। इस बार उसने वाज़े अल्फाज में फारा का जिक्र किया है, और दुख तो इस बात का है कि आसमा को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे उस बच्ची पर तरस आता है, लेकिन उसकी माँ को नहीं। लियाकत अली ने अपने डर अपना बेटे को बताया था। आसमा के नाम पर साकिब के लब सख्त अंदाज में बंद हुए थे। बाबा, आप परेशान मत हों, सब ठीक होगा। लियाकत अली की तबीयत अब काफ़ी नासाज रहती थी। उम्र का तकाजा भी था, लेकिन सिर्फ एक बेचैनी थी जो इनको फारा की जानिब से हमा वक्त रहती थी। फारा के लिए वो सब क्या था जो कर सकते थे? अब आकर वो खुद सोचते थे, क्या था अगर वो सिर्फ अपना दिल आसमा के लिए नरम कर लेते? क्या पता उसका दिल भी बेटी के लिए मौम हो जाता। कभी कभी वो खुद को भी कसूरवार समझते थे, लेकिन अब पछतावे के अलावा रह क्या गया था? हालात कभी इस नहज पर भी जाएंगे, उन्होंने सोचा ना था। आसमा ने जो फैसला किया था फारा को छोड़ने का, जो सिर्फ 4 माह की थी, लियाकत अली उस पर कुछ नहीं कर सकते थे। वो एक माँ को बेटी से मोहब्बत करने और उसे अपनाने पर मजबूर नहीं कर सकते थे, ना ही ज़बरदस्ती। उनकी बेटी ने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थीं, लेकिन क्या करते, वो मजबूर थे। वो मजबूर थे उस दिल से जो अल्लाह ने औलाद के लिए बड़ा बनाया। औलाद चाहे माँ बाप को जितनी भी तकलीफ़ दे, माँ बाप का दिल उनके हक़ में नरम ही रहता है। आसमा वापस आकर खुश थी, ये उन्हें बिना गौर किए भी मालूम हो रहा था। उसके चेहरे पर औलाद से दूरी का कोई मलाल, कोई गम ना था। उसकी बेहिसी पर वो कुछ नहीं कर सकते थे।
لیکن وہ یہ سب دیکھ کر آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے تھے، تو بنا آسما اور اپنی بیوی کو بتائے انہوں نے 4 ماہ کی فارا کو وہاں سے نکال دیا تھا، اسی گھر سے جہاں فارا کی ماں آسما کا دم گھٹتا تھا، اگر ان کی بیٹی نہیں رہی اس گھر میں جو سزا کی حقدار تھی، جس کے لیے لیاقت علی نے یہ سزا چاہے ان کے ناراضگی کی صورت میں ہی تجویز کی تھی۔ آسما نہیں سہ سکی تو اس بچی کو بھی نہیں رہنے دیا جس کا سرے سے کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بے بس تھے، ان کے بس میں ہوتا تو اس کے پیدا کرنے والوں کو سخت سزا دیتے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اسے ایک اچھی زندگی دینے کے، جتنا بھی ان کے بس میں تھی۔ وہ سہولیات دینے کا سوچ چکے تھے۔ اپنے بیٹے ثاقب کو انہوں نے بچی کی حفاظت کا معاملہ سونپا۔ ثاقب چاہتا تھا بچی کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے تاکہ وہ ایک گھر میں پرورش کرے، لیکن لیاقت علی اس پر راضی نہ ہوئے۔ غرض یہ کہ بہت سال بعد جب فارا نے بہت پریشان کیا، جب وہ سمجھدار ہوئی، جب اسے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، وہ بڑی ہو رہی تھی اور بہت سی باتوں کی وضاحت چاہ رہی تھی، اور جب وہ اسے پہلی بار ملے تو انہیں اس وقت ثاقب کی بات نہ ماننے کا افسوس ہوا۔ فارا کی ذہنی حالت دیکھ کر وہ بھی سکون سے نہ رہ سکے، اور اس وقت اس کو سچ بتانا اس کے لیے اور نقصان دہ لگا انہیں۔ کچھ چیزیں اور واقعات بھی اپنے آپ ہوتے چلے گئے تھے۔ بیچ میں انہیں بہت بار احساس ہوا وہ فارا کو گھر رکھ لیتے تو کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ ان کی بات ٹال سکتا، لیکن اس وقت انہیں بھی اس 4 ماہ کی بچی سے انسیت نہ تھی، لیکن ذمہ داری کا احساس تھا، یا نرم دلی، یا اللہ اس بچی کو لے کر ان کی پکڑ نہ کر لے کا خوف خدا تھا، جس وجہ سے فارا کو ایک یتیم کی طرح ترسنا نہیں پڑا تھا۔ اسے ضروریاتی زندگی کے لیے ہر چیز ملی تھی، اور لیاقت علی 1 کیا 10 بچے پال سکتے تھے۔ اللہ نے اتنا دیا تھا ان کو، لیکن کاش ان کا دل بھی 4 ماہ کی فارا کے لیے بڑا ہوتا۔ کاش یہ کاش ان کی زندگی میں تب آیا تھا جب وہ اسے پہلی بار ملنے گئے تھے، اور یہ حقیقت تھی۔ جب وہ اسے ملنے گئے تھے اور باہر نکلے تو اور تھے۔ کمرے کے اندر جاتے وقت وہ صرف ایک کام کر رہے تھے، ایک فرض، ذمہ داری جو وقت نے ان پر ڈالی تھی، یا کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ فارا کے ساتھ ایک تعلق بنا چکے تھے، ایسا تعلق جس میں کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی۔ لیکن باہر آتے وقت، فارا اکرام سے ملنے کے بعد، 15 سال کی اس بچی کو دیکھنے کے بعد، جو اپنی بے چینی اور کشمکش دور کرنے کے لیے پورے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اپنی الجھن کو سلجھانا چاہتی تھی، اس سے ملنے کے بعد ان کے دل میں درد تو ہوا تھا۔ 15 سال کی بچی اپنے ماں باپ کا جاننے کے لیے سر تاپا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، تڑپ رہی تھی اور اپنا درد بھی چھپا رہی تھی۔ کیا اتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنا؟ ان کے سوال پر خود ان کا دل اور دماغ دونوں نے کہکا لگایا۔ لیاقت علی، تم نہیں جانتے ماں باپ کیا چیز ہیں۔ تم نے اپنی بیٹی کو معاف کیا نا، اس کی اچھی جگہ شادی بھی کر دی۔ تم ظاہر نہیں کرتے، لیکن اندر سکون تو ہے نا کہ تمہارے بچے خوش ہیں۔ خود کے سوال جواب میں وہ ڈھہ گئے۔ فارا اکرام یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ سب مگن ہے اپنی زندگیوں میں۔ آسما شادی کر چکی تھی، ایک عرصہ ہو گیا تھا، اور اس کا باپ وہ کہاں تھا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا اس متعلق، فارا کے متعلق۔ اس دن انہوں نے فارا کی آنکھوں میں آنسو نہیں امید ٹوٹتی دیکھی تھی۔ جو بچی سہ رہی تھی وہ اس کی قسمت بن چکی تھی، لیکن اس قسمت کی وہ حقدار نہیں تھی۔ اس دن فارا سے ملنے کے بعد انہوں نے اس کے باپ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ان کی انا کے خلاف تھی، ایسے انسان کو ڈھونڈنا جس نے ایک وقت ان کے سر پر قیامت کھڑی کی تھی، ان کی عزت تار تار کی تھی۔ لیکن لیاقت علی کو اس بار خوف خدا نہیں، فارا اکرام کے آنسو لے ڈوبے تھے جو ان کے دل پر گرے تھے۔ اکرام علی کو ڈھونڈنے میں وقت لگا، لیکن اتنا نہیں، بس 2 ماہ، لیکن اس کا نتیجہ خلاف توقع تھا، ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ملک اکرام علی اس وقت 6 سال پہلے ہی مر چکا تھا۔ وجہ انہیں معلوم نہ ہوئی، لیکن یہ جان گئے کہ اکرام علی کا ایک بھائی بھی ہے جو لاہور میں ہی تھا۔ بھائی کے ساتھ رابطہ کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہ لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ فارا کو اپناتا یا نہیں، یا فارا کی ذات پر پریشانی کا باعث بن جاتی۔ انہوں نے ایک کوشش کی تھی، فارا کے لیے خوشیوں کا ایک راستہ ڈھونڈنا چاہا، لیکن فارا اکرام کی قسمت میں اکیلا پن ہی تھا۔ خیر، وقت اور گزرا، فارا بڑی ہو چکی تھی اور اب اتنا پریشان نہیں کرتی تھی۔ بہت دل کرنے کے بعد بھی وہ اسے دوبارہ ملنے نہ جا سکے۔ کیوں؟ حالانکہ یہ اتنا مشکل نہ تھا، لیکن مشکل وقت آتے کہاں پتہ لگتا ہے، اور فارا کی ماں ہی اس کے لیے ظالم بنی تھی ایک بار پھر سے۔ جانے وہ اسے اکرام کی بے وفائی کا بدلہ لیتی تھی یا کیا، یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ یہ تو وہ جان چکی تھی فارا کو بابا نے پالا ہے، سب خرچے انہوں نے ہی پورے کیے ہیں اس کے، لیکن اسے فارا کی یاد آنے کی وجہ اس سے محبت نہیں تھی، وجہ تو کوئی اور تھی۔ آسما کی شادی جاوید نیازی کے ساتھ ہوئی، جس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، لیکن کوئی بچہ نہ تھا۔ فیصلہ آباد سے آگے کچھ دور ایک گاؤں میں اس کا آباء و اجداد آباد تھا جو زمیندار تھا،
لیکن وہ خود لاہور میں تھا۔ یہ رشتہ لیاقت علی کے ایک جاننے والے کے توسط سے ہوا تھا۔ انہیں مناسب لگا اور جتنا جلدی فرض ادا ہو جاتا بہتر تھا۔ آسماں بھی اپنے گھر مطمئن تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، زمیندار گھرانے کی بہو بنی تھی، بے بہا پیسہ تھا۔ جاوید من موجی طبیعت کا مالک تھا، کبھی تو بہت عزت اور توجہ دیتا اور کبھی جوتے کی نوک پر بھی نہ رکھتا، لیکن وقت کے ساتھ آسماں اسے بھی سنبھال چکی تھی۔ جب اس کے ہاں اوپر تلے 3 بیٹے ہوئے تو اس کی اہمیت واضح ہو گئی۔ جاوید نیازی کے پاؤں پر 3 زنجیریں ڈال چکی تھی۔ وہ پھر اب کوئی تیکھی بات کرتے جھجکتا تھا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، بچے جوان ہو چکے تھے اور جوانی کے جوش و خروش میں تھے۔ اپنے آبائی گاؤں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی چھٹیاں گزارنے یا یوں ہی چل پڑتے تھے۔ ایسے ہی ان دنوں وہ پوری فیملی گاؤں گئی ہوئی تھی، جب وہاں آسماں کے بڑے بیٹے نے غرور، غصے اور طیش میں آ کر اپنی برادری کے لڑکے کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس بری طرح ڈرایا کہ وہ مر گیا، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ وہ جان بوجھ کر لگا ہے، اور اسے ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں گھر والوں نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی تو پریشانی میں اسے ڈھونڈا تو وہ مردہ حالت میں ملا۔ برادری ایک تھی اور زمیندار اور طاقتور بھی۔ ایک طوفان تھا جو اٹھا تھا، اور جب پتہ لگا کہ یہ نیازی کے لڑکے عمر نے کیا ہے تو وہ لوگ بھپر گئے اور ٹھنڈے نہ بیٹھے، اور پنچایت نے جو نتیجہ نکالا وہ تھا جان کے بدلے جان، یا زمین اور لڑکی۔ اور آسماں کے تو نہیں، جاوید نیازی کے دماغ نے اس کو فارہ اکرام کے نام پر لکھ دیا تھا، جو اس نے بلا جھجک آسماں سے کہہ دیا۔ آسماں اس کی بات سن کر شوق میں آئی، لیکن وہ شوق ایسا نہیں تھا جس میں کسی قسم کا اعتراض ہو، اور اس بات کو سب سے زیادہ بڑھاوا جس نے دیا تھا وہ تھا جاوید نیازی کا بھائی سلیم نیازی۔ آسماں کے دل میں جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ چکنی چپڑی باتوں سے ختم کر دی گئی تھی۔ ویسے بھی فارہ اور عمر میں سے اگر کوئی 1000 بار کسی ایک کو چننے کے لیے پوچھتا تو وہ ہر بار بلا جھجک عمر کا نام لیتی۔ پنچایت سے انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا، کچھ وقت کے لیے ان کو زمین کی صورت تاوان دینا پڑا تھا، لیکن عمر نیازی کے لیے وہ سب کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ تو اس سب کے بعد اب نشانہ فارہ اکرام کی ذات بننے والی تھی، جو اس سب سے بے خبر تھی۔ یہی نہیں، اس سب سے فارہ کے نانا لیاقت علی اور ماموں ثاقب علی بھی بے خبر تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کون سا طوفان ان کی طرف آنے والا ہے۔